السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج ہم جنگ موتا کے حوالے سے بات کریں گے۔ جنگ موتا سن 8 ہجری میں واقع ہوئی تھی۔ موتا ایک جگہ کا نام ہے جو شہر بلقا کے قریب اور بیت المقدس سے 2 منزل تقریباً 100 میل کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسلامی تاریخ میں جنگ موتا کا شمار اہم سرایہ میں ہوتا ہے۔ اس جنگ میں سخت قتال واقع ہوا تھا اور اس جنگ کی فتح کے بعد ملک عرب کے بیرون دیگر ممالک پر اسلام کے حبت کا سکہ بیٹھ گیا۔ جنگ موتا کے وقوع کا سبب یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بصرہ کے حاکم کو اسلام کی دعوت کا مکتوب گرامی لکھا تھا۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حارث بن عمیر ازدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ خط عطا فرما کر بحیثیت قاصد بصرہ کی جانب روانہ فرمایا تھا۔ مدینہ منورہ سے بصرہ جاتے ہوئے راستے میں موتا نام کا گاؤں آتا ہے۔ حضرت حارث جب موتا پہنچے تو وہاں کا حاکم شرحبیل بن عمر غسانی اس نے آپ کو دیکھا اور یوں سمجھا کہ انجان پردیسی مسافر کے روپ میں کوئی جاسوس میرے علاقے میں آیا ہے۔ یہ تحقیق کرنے کے لیے ان کو روکا اور پوچھا کہ تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور کہاں اور کیوں جاتے ہو؟ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ میں مدینہ منورہ سے آیا ہوں، قاصد ہوں، پیغمبر اسلام کا خط لے کر بصرہ کے حاکم کے پاس جا رہا ہوں۔ شرحبیل غسانی ہرقل بادشاہ کے معزز امراء میں سے تھا اور اسلام کا کٹر دشمن تھا۔ شرحبیل نے حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کسی قصور کے اور قاصد و ایلچی ہونے کے باوجود شہید کر دیا۔ حالانکہ بین الاقوامی قانون کے مطابق اس زمانے میں بھی کسی بھی بادشاہ کے نزدیک قاصد و ایلچی کو قتل کرنا سخت ممنوع و معیوب تھا، اور دنیا کے ہر بادشاہ کے نزدیک قاصدوں کی امان امر مسلم تھی۔ جیسا کہ منقول ہے کہ ایک مرتبہ نبوت کے جھوٹے دعوے دار مسلمہ کذاب کا ایلچی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں آیا۔ اس نے کفری کلمات بکے اور حضور کی خدمت میں گستاخیاں بھی کی، لیکن ایلچی ہونے کی وجہ سے اسے بلا کسی تعزیز کے جانے دیا گیا۔ حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر جب مدینہ منورہ پہنچی، مسلمانوں میں غم و غصہ کی لہر دوڑ گئی، یہاں تک کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خاطر اقدس پر یہ معاملہ بہت شاق گزرا۔ موتا کے حاکم شرحبیل نے قتل قاصد کے احداث کا سنگین جرم کر کے اپنی بربریت کا ثبوت دینے کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کے ضمیر و تحمل کو للکار کر سرکشی کا مظاہرہ کیا تھا۔ لہٰذا پیکر حسن اخلاق رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس کی سرکوبی کے لیے موتا پر لشکر بھیج کر استئصال جرم و جفا اور نفاذ رحم و وفا کا درس دیا۔ جب مدینہ منورہ میں یہ خبر پھیلی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دشمنوں کی سرکوبی کے لیے موتا میں لشکر روانہ کرنے کا ارادہ فرمایا ہے، تو مجاہدین اسلام جذبہ شوق شہادت میں جمع ہونے لگے، اور دیکھتے دیکھتے ہی 3000 کا لشکر مجتمع ہو گیا۔ پھر حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے اور فرمایا کہ میں زید بن حارثہ کو تمہارا امیر مقرر کرتا ہوں، اگر وہ شہید ہو جائیں تو حضرت جعفر بن ابی طالب امیر بنے، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو عبداللہ بن رواحہ امیر مقرر ہو، اگر وہ بھی شہید ہو جائیں تو پھر مسلمان جس کو چاہیں امیر بنا لے۔ اس کے بعد حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سفید کپڑے کا علم حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا اور اسلامی لشکر نے مدینہ منورہ سے کوچ کیا۔ حضور اقدس نے لشکر کو رخصت کرنے کے لیے لشکر کے ساتھ سنیت الوداع نامی مقام تک تشریف لائے۔ سنیت الوداع پر آپ نے توقف فرمایا اور امیر لشکر کو نصیحت فرمائی کہ میدان جنگ میں اترنے سے پہلے حاکم موتا شرحبیل کو اور ان تمام لوگوں کو جو وہاں موجود ہوں اسلام کی دعوت دینا۔ اگر وہ تمہاری دعوت پر اسلام قبول کر لے تو ان سے ہرگز مت لڑنا، اور اگر وہ تمہاری دعوت کو ٹھکرا دے تو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ کر جہاد کرنا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد نصیحت لشکر کو دعائے خیر دیتے ہوئے رخصت فرمایا۔